ان صفات میں ایک صفت کہ جن کو ہمارے یہاں صفات ثبوتیہ میں شمار کیا گیا صادق ہے، متکلم اور متکلم کے بعد صادق۔ خداوند عالم کی اتنی صفات تھی، آخر مسلمانوں نے اس ایک صفت کا تذکرہ کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر دوں کہ خدا کی صفات کو کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا۔ ہمارا آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان خدا کی صفات کا احساس کر لے، پہلی بات تو وہ احساس کر نہیں سکتا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی تصور کرے گا وہ اس کی مخلوق ہوگی، وہ اس کی مخلوق ہوگی، وَإِنَّهُ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، اور وہ اسی کی طرف پلٹ جانے والی ہوگی۔ خدا ذہن کا خلق کرنے والا ہے، ذہن کا خالق ہے، وہ ذہن سے پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ جو ذہنوں میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوا کرتا، جو ذہنوں کو خلق کرتا ہے وہ خدا ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جب خدا کی علامت ہے کہ وہ ذہنوں میں نہیں آ سکتا، تو جو مظہر خدا بن کر آئے گا وہ بھی کبھی ذہنوں میں سما نہیں سکتا، اور جو ذہنوں میں سما جائے وہ پھر مظہر خدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا لاکھ کہتی رہے ہم رسول کو پہچان گئے، ہم رسول کو پہچان گئے، رسول ایسے تھے، رسول ایسے تھے۔ اگر تم رسول کو پہچان لو گے تو پھر اول مخلوق ہونا اس کا عبث ہو جائے گا۔ تم تو بہت بعد کی پیداوار ہو، وہ تو خدا کے بعد جس نے سب سے پہلے جس مخلوق کو خلق کیا وہ افضل المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہارا ذہن تو بہت بعد میں بنا، وہ پہلے بن چکا، جو پہلے زمانے میں آ چکی ہے، بعد والا ذہن اس کو ترک نہیں کر سکتا۔ تب زمانہ بھی نہیں تھا، تمہارا ذہن محدود ہے۔ یہ ہستی اس وقت پیدا کی گئی کہ جب زمانہ بھی نہیں تھا۔ جب زمانہ اس کا احساس نہیں کر سکتا تو ہمارے اور آپ کے دماغ کی کیا حیثیت ہے کہ اس کا احساس کر سکے، اس کا شمار کر سکے۔ لہذا سب سے پہلی ساتھ خدا بند عالم وہ خود صادق۔ میں اس کی بہت سی تشریح کرنا چاہتا تھا لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، وہ ذات خود صادق، اس کے بعد جس پیغام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہر پیغام صادق، صدق، صدق۔ قرآن تو صدق، جتنے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی سب صدق، والذی جاء بالصدق، کہ جس کو ہم نے صدق کے ساتھ بھیجا۔ قرآن جتنے صحیفے، جتنے انبیاءوں کے اوپر نازل ہوئے جو ہدایت کے لیے آئے وہ صدق تھے۔ اور اس کے بعد خود نبی کے جو اس پیغام کو لے کر آ رہا تھا وہ خود صادق، ایسا صادق جن لوگوں نے ہمارے نبی کو نبی نہ مانا، جن لوگوں نے ہمارے نبی کو نبی اور رسول نہ مانا، ان لوگوں نے بھی ہمارے نبی کو صادق اور امین مانا۔ ایسا صادق کہ جو دشمنوں سے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھوا رہا تھا، ایسا امین کہ جو اپنی امانت کا دشمنوں سے کلمہ پڑھوا رہا تھا، وہ ایسا صادق تھا کہ کافر تھے لیکن نبی کو صادق کہہ رہے تھے، کافر تھے لیکن نبی کو امین کہہ رہے تھے۔ میں تو ایک ہی جملہ کہنا چاہتا ہوں، صداقت کا تعلق زبان سے ہوتا ہے، امانت کا تعلق ہاتھوں سے ہوتا ہے، صداقت کا تعلق ہے زبان سے، امانت کا تعلق ہے ہاتھوں سے۔ دشمنوں نے، کافروں نے، بے دینوں نے میرے نبی کو دو صفتوں سے یاد کیا، ایک صفت صفت صداقت، دوسری صفت صفت امانت۔ کہ میرے اے محمد تو ایسا بولنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور تو ایسا انسان ہے کہ کبھی کسی کی امانت کو یا کسی کے حق کو کھاتا نہیں ہے، جو جس کا حق ہوتا ہے اس تک پہنچا دیتا ہے۔ تو صداقت کا تعلق زبان سے، امانت کا تعلق ہاتھوں سے۔ اللہ وہ کیسے کافر تھے کہ جنہوں نے رسول کی زبان کا بھی کلمہ پڑھا، جنہوں نے رسول کے ہاتھوں کی امانت کا بھی کلمہ پڑھا۔ اب نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایک شخص کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اور زبان
اسلام کی بنیاد ہی صداقت ہے۔ اگر صداقت نہ رہے تو توحید ختم ہو جائے، اگر صداقت نہ رہے تو رسالت ختم ہو جائے، اگر صداقت نہ رہے تو ہدایت ختم ہو جائے۔ پورے دین کا دار و مدار ہے صداقت پر، پورے دین کا دار و مدار ہے امانت پر۔ اللہ بس میرے عزیزو آخری جملہ کہوں اور پھر میں انشاءاللہ کبھی اس کی وضاحت کروں گا۔ میرے عزیزو یہی صداقت اور امانت تھی جب میرے نبی کو مکے میں دشمنوں نے نہ رہنے دیا، مجبور کر دیا مکے سے نکلنے کے لیے، تو حکم پروردگار کی بنیاد پر میرے حبیب یہ دشمن تو اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ میں آدھا کہ آپ کے خدمت میں پیش کر دوں، شاید 1-2 منٹ اس میں لگے، پھر وہ بات کہہ کر میں خط مسائل کی جانے گا۔ پیغمبر کی شب ہجرت سے پہلے کفار و مشرکین نے ایک میٹنگ کی تھی۔ جب اس میں میٹنگ کی تو بہت سے مشورے دیے گئے کہ پیغمبر سے آخر کس طرح سے چھٹکارا پایا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا کہ ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، کسی نے کہا ان کو قتل کر دیا جائے، کسی نے کہا یہ کر دیا جائے، کسی نے کہا وہ کر دیا جائے۔ تو ہر ایک کے اندر کہا کہ ان کو نکال دیا جائے، کہا اگر یہاں سے نکال دیں گے وہاں جائے گا، وہاں پہ تبلیغ کرے گا، پھر ہمارے اوپر چڑھائی کر دے گا، پھر ہم وہیں کہیں کہا پھر کوئی جا کر قتل کر دے گا، اگر کوئی جا کر قتل کرے گا تو جو قتل کرے گا بنی ہاشم اس کو نہ جینے دیں گے، اس سے قصاص لیں گے، وہ بیچارہ خاندان میں۔ کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا ایک سن رسیدہ بوڑھا جس کے داڑھی بھی ماشاءاللہ کا وہ کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد اس نے عجیب و غریب مشورہ دیا، اور ان کا بیان کہ ہم نے آج سے پہلے اس کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تاریخ اس چیز کو بیان کرتی ہے کہ جو وہاں پر پیغمبر کے قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، پیغمبر سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بوڑھے کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو اگر تم یہ کرو گے تو یہ مشکل ہوگی، یہ کرو گے تو یہ مشکل ہوگی، یہ کرو گے تو یہ مشکل ہوگی، میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں بہت آرام سے، کام بھی ہو جائے گا، لاٹھی وہ سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی۔ صلوات پڑھو محمد والا سب نے کہا بھائی تم بھی مشورہ دو۔ کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم جتنے قبیلے والے یہاں پر جمع ہو، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی ہے، ہر قبیلے سے ایک ایک آدمی لو، اور سب جا کر پیغمبر کے اوپر، محمد کے اوپر چڑھائی کر دو۔ کہا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بنی ہاشم قصاص لینا بھی چاہیں گے تو کم سے کم تم 40 قبیلے والے ہو، وہ 40 قبیلے والوں سے تنہا نہیں لڑ پائیں گے، اس لیے کہ خون بڑھ جائے گا ہر قبیلے کے اوپر، پھر ان کو 40 قبیلے والوں سے لڑنا پڑے گا، اور آپ جیسے ہٹے کھٹے کن کن سے لڑیں گے وہ، لہذا سانپ بھی مر جائے گا اور لاٹھی بھی نہیں، آپ کا کام بھی ہو جائے گا، محمد قتل بھی ہو جائیں گے، اور کسی ایک قبیلے سے قصاص بھی نہیں لیا جائے گا۔ تاریخ نے لکھا یہی واحد وہ موقع تھا کہ جہاں پر ہم نے پہلی مرتبہ اس کو دیکھا، نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھا تھا، اور یہ مشورہ دے کر چلا گیا۔ تو میں نے کہا بھائی اگر کوئی نبی کے قتل کا مشورہ دے بتاؤ تمہاری نسلوں میں وہ کون ہوگا؟ تو ہر ایک نے کہا جو نبی کے قتل کا فتویٰ دے دے، وہ انسان تو نہیں ہو سکتا، انسان نما انسانی شکل میں شیطان ضرور ہوگا۔ پھر ایک میدان میں نے سنا کہ جب احد میں سب چھوڑ کر جا رہے تھے تو جانے والے ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے کہ ہماری کانوں میں ایک آواز آ رہی تھی، قد قتل محمد قتل کر دیے گئے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ شیطان کی آواز تھی جو یہ کہہ رہا تھا محمد قتل کر دیے گئے، اور سارے کے سارے میدان چھوڑ کر چلے جا رہے تھے۔ تو میرے عزیزوں وہ پہلا مرحلہ تھا جب شیطان نے مکے میں نبی کے قتل کی پلاننگ کی کہ اس طرح سے قتل کرو، اور کچھ لوگ اس سے اشارہ پا کر نبی کے گھر کا احاطہ بھی کیا۔ تو جو شیطان ہوگا اور کون
محمد قتل کر دیے گئے. اب جو بھی اس آواز پر لبیک کہہ دے, شیطان نے پہچان لینا کہ کس کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں. میدان احد میں دو آوازیں گونجی, ایک شیطان کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا محمد قتل کر دیے گئے, اس کے بعد دوسری آواز خود محمد عربی کی گونجی, ابھی میں زندہ ہوں, واپس آ جاؤ. تو کلمے اور ایمان کا تقاضا یہ تھا, تم نے شیطان کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, محمد عربی کا کلمہ پڑھا تھا. جب وہ بلا رہا تھا تو آ جانا چاہیے تھا. شاید جانے والے سوچ رہے تھے کہ جس مقصد کو کلام حاصل نہ کر سکے, شاید آج یہاں سے بھاگ کر یہودیوں کے ذریعے سے حاصل کر لیں اور محمد قتل ہو جائیں. کہ اس رات حکم خدا سے پیغمبر نے علی کو اپنے بستر پر لٹایا. تو جب لٹایا تو یہ کہہ کر چلا, میرے عزیزوں بس میں نے ختم کر دی گفتگو. علی تم صبح کو بستر سے اٹھنا, جس کی امانتیں ہیں ان کو دینا, اور دینے کے بعد واپس آ جانا. علی نے صبح کے وقت ہر ایک کی جس کی جو امانت تھی اس کے حوالے کی, اور پھر اس کے بعد اب مکے سے چلنا چاہتا ہے. بس میرے عزیزوں میں ختم کرنا چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے, تو کسی نے بڑھ کر پوچھا کہ علی تم یہاں سے بچ کر جاؤ گے تب جا پاؤ گے نا محمد تک. تو میرے علی نے ایک جملہ کہا کہ سنو, میرے پیغمبر نے مجھ سے کہا ہے علی تم مجھ سے آ کر لو. دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ جب میرا پیغمبر مجھ سے کہے. تو امانت کی منزل تھی کہ جو ہر ایک کی امانت کو اس تک پہنچایا. یہ صداقت کی منزل تھی کہ نبی کے قول کو سچا کر دکھایا اور نبی سے جا کر. صداقت اور امانت کا تعلق عہد و وفا سے ہے. جو اپنے وفا کو پورا کرے وہ امین بھی کہلائے گا اور صادق بھی کہلائے گا. جو اپنے وعدوں کو پورا نہ کر سکے اس کو صادق کہنے کی کوئی گنجائش نہیں. میرے عزیزوں کل رسول سے علی نے وعدہ کیا تھا, یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. علی جب تک زندہ تھے اس دین کی حفاظت کرتے تھے. اللہ کیسا وعدہ کیا تھا کہ صرف علی نے اس کو وفا نہ کیا بلکہ نسل علی آج تک اس کو وفا کرتی چلی آتی. عزادارو, آج مجھے آپ کے سامنے چند جملے ایک قاضی کے بارے میں کہنا ہے جس کی وفا یہ تھی کہ دریا میں جا کر پیاسا دنیا سے چلا گیا لیکن وفا کے اوپر حرف نہ آیا. میں نے کتاب نکالی میں بزرگ کا ایک واقعہ دیکھا, بیان کرتے ہیں کہ میں نے خام میں امام کو دیکھا جن کے پورے جسم پر زخم ہی زخم. مجھ سے رہا نہ گیا, میں تڑپنے لگا, رونے لگا. میرے عزیزو آپ اپنے آنسوں کی قدر سمجھیں. کب بیدار ہوا اگلے دن پھر سویا تو پھر وہی منظر میں نے دیکھا, لیکن آج منظر بدلا ہوا تھا کہ آج صرف امام کے جسم پر 2 زخم تھے اور سب. عالم نے بڑھ کر سوال کیا, مولا کل جب آپ کو میں نے دیکھا تھا تو آپ زخموں سے چور تھے, 1900 ہے زخم تنے 4 پر زینب نکل حسین بدن کا کوئی حصہ حسین کا ایسا نہیں تھا کہ جس پر زخم نہ ہو. مولا وہ زخم کہاں گئے؟ تو امام نے فرمایا کل ہمارے عزاداروں نے ہمارے اوپر بھیجا کیا تھا, ان کے آنسو ہمارے لیے برے ہوئے. ایک مرتبہ عالم نے سوال کیا, مولا اتنا بتا دیجیے
یہ دو زخم کیسے ہیں کہ جن کا مرہم وہ آنسو نہ ہو سکے؟ تو میرے مولا نے کہا کہ ایک عباس کے بازو میں لگا ہوا زخم ہے اور دوسرے علی اکبر کی چھدی ہوئی چھاتی کا زخم ہے. یہ دو زخم کا مداوع نہیں. اللہ اکبر. بس اس جملے سے غازی کی وفا کو پہچانے کہ جب تک غازی گھوڑے پر رہا حسین کی کمر سیدھی رہی، لیکن جیسے ہی غازی ویسے ہی حسین بھی اپنی پشت پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا. جب تک غازی زندہ رہا حسین کی کمر سیدھی رہی، لیکن جیسے ہی دنیا سے غازی گیا اب حسین کی کمر سیدھی نہیں بلکہ جھک گئی. کیوں نہ ہو حسین کے پشت پر آتا غازی عباس. عزادارو، جب میرے مولا غازی عباس نے حسین کو آخری سلام کہا اور میرا مولا غازی عباس کے سرحانے پہنچا ہے تو کئی مرتبہ زمین کربلا پر گرا، پھر اٹھا، پھر گرا. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ جب زمین کربلا پر گرا تو میں نے دیکھا کہ جیسے حسین کے ہاتھ میں کچھ ہے. جب غور سے دیکھا تو غازی کا ایک دائنا بازو حسین کے ہاتھ میں تھا. مقاتل نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دور چلے، پھر گرے، پھر دوسرا بازو ملا. عزادارو، بس چند جملے سنے اور میں ختم کر دوں گفتگو. تو حسین غازی کے کنارے آئے. آنے کے بعد کہ بھیا عباس کس قریب الوطن میں تم نے حسین کو چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ادھر عباس سے باتیں کر رہے تھے تو ایک مرتبہ ایک ظالم نے کہا اے فاطمہ کے لال حسین، ارے اب تمہاری ضرورت کہاں گئی؟ بس ایک مرتبہ حسین کا سر جھکے کبڑیا دے گا تمہارے زمین پر بھی نہیں. ارے ظالموں میں اتنی ضرورت کہ میری ماں کا ادھر غازی کے سرحانے میرا آقا حسین نے غازی کے سر کو اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا اور رکھنے کے بعد جیسے اس سر کو رکھا عباس نے اپنے سر کو فوراً ہٹا لیا. جیسے ہی سر کو ہٹایا پھر ایک مرتبہ حسین نے اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا. ایک مرتبہ غازی نے کہا آقا یہ مجھ سے نہ رہا جائے گا کہ آپ کے زانوں پر میرا سر ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ ارے میری تمنا ہے کہ آقا ارے میں سوچ رہا ہوں کہ میرا سر تو آپ کے زانوں پر ہوگا، لیکن جب آپ زین سے گرے گی تو مولا آپ کا سر کس کے زانوں پر ہوگا؟ شاید میرے مولا نے آواز دی عباس تم پریشان ہو. ارے جس ماں نے چکیا پیس پیس کر مانا ہے وہ آگے بڑھے گی. میرے سر کو اپنے ہوش میں رکھ کر گئی. آجا میرے لال حسین، آجا میرے لال حسین. ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا بھئی عباس اگر کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، شاید حسین اس سے پوری کر دے. ایک مرتبہ غازی نے کہا ہاں آقا ایک آخری تمنا ہے. ارے میں آپ کو زحمت نہ دیتا اگر میرے بازو ہوتے. آقا گزارش ہے کہ میری آنکھ سے خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آخری مرتبہ آپ کی زیارت کر سکوں. لو عزیز حسین نے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا.
چراغ غازی دریا کرکرا کے پیاسا اللہ